نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ لقمان ہم نے لاسٹ ٹائم 1 سے 19 آیتیں کی تھی. آج انشاءاللہ ہماری سورہ لقمان مکمل ہو جائے گی. آیت نمبر 20 سے لے کے 34 تک ہم کریں گے. پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ لقمان جو حضرت لقمان تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی. کسی کو یاد ہے وہ کون کون سی نصیحتیں تھیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور والدین سے ریلیٹڈ کچھ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کیا جائے، گال پھلا کے نہ رکھے جائیں، جو ہے میانہ روی اختیار کی جائے جب ہم چلیں اپنی چال میں. تو اس طرح کی جو نصیحتیں تھیں وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. انشاءاللہ آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو پریویس ہمارا لیسن ہے، اور اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی. ہم نے کافی ڈیٹیل پہ سے اس کے اوپر بات کی تھی. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیہ نمبر 20 سے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. کیا تم نے نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر یعنی کہ آپ کے لیے سبمسو ہو گئیں. جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزیں تھیں وہ آپ کے تابع ہو گئیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ درخت کاٹ کے آپ لکڑی لیں اور آپ کچھ بھی بنا لیں. لوہا ہے اس کی آپ کے لیے آسان کر دیا گیا کہ آپ اس سے کوئی بھی چھری بھی بنا لیں، بندوق بھی بنا لیں، فرنیچر بھی بنا لیں، دروازہ بھی بنا لیں، کرسی بنا لیں، میز بنا لیں. تو ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو فزکس کے لاز ہیں، جس کی وجہ سے راکٹ بھی اڑ جاتا ہے اور جہاز بھی اڑ جاتا ہے، یا پانی ہے اس کے اوپر جو چیز آج جو اتنے بڑے بڑے منو ٹنز کے حساب سے جو شپس ہیں وہ وہاں پہ فلوٹ کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، آسان تسخیر کے لیے. یعنی کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے انسان کے سامنے. کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ساری چیزیں، سورج ہے، چاند ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک اس انسان کو روشنی بھی پہنچا رہا ہے، ہیٹ بھی پہنچا رہا ہے. ایک خاص مدار میں وہ گھوم رہے ہیں اور انسان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کی زندگی کے لیے. اور اس نے اپنی ظاہری وہ باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ انسان کا اپنا جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھل ہیں، فروٹس ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جیسے کہ فزکس کے لاز دیکھ لیں، یا کیمسٹری وغیرہ ہے، گیسز ہیں، جو چیزیں آپ کو نظر بھی نہیں آتی وہ چیزیں بھی آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے ہیں جو کہ آپ کو پروٹیکشن کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو جو ظاہری چیزیں بھی ہیں اور باطنی جو چھپی ہوئی نعمتیں بھی ہیں. بس تمام چیزیں انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انسان کے لیے چیزوں کو بروئے کار مختلف چیزیں کر پائے انسان، وہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے انڈر کر دی ہیں، مسخر کر دی ہیں ہمارے لیے. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشن کتاب ہو. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کو
جو ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے کہ وہ تسخیر کرے، وہ ایکسپلور کرے چیزوں کو۔ لیکن دوسری طرف انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی ذات ہے، جن کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے، انہی کے بارے میں انسان جھگڑ رہا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشن کتاب ہو۔ ایسی کوئی چیز جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انسان کی زندگی کا مقصد تو کچھ اور تھا، ہے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم اپنی ایک ڈیلی روٹین میں ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کے، ویری گڈ، چیٹس میں لوگ جواب دے رہے میم ہیں۔ نماز پڑھ کے بھی، اور مطلب جیسے ہم سو کے صبح اٹھتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ویری گڈ، ہم الحمد للہ کہہ کر شکر کی نوافل پڑھ کے بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایون جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، پانی ہے اور بھی بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں ان کو نہیں مل رہا ہوتا، کچھ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے لیے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ہر طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں ہر طرح سے بہتر زندگی ہی گزار رہا ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس میں شکر گزاری میں کیا یہ بھی آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، دوسروں کی مدد کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں؟ تسبیحات، ذکر وغیرہ تو بالکل بے شک ہے، جیسے کہ چیٹس میں بھی آیا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے ہمیں بینیفٹ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ پوری کائنات، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کائنات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبمسو کر دیا، وہ سبمٹ کر گئی ہے، انسان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں اپنے ذہن میں؟ میں سمجھتی ہوں کھانا پینا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس کے لیے بیٹے ہمیں اپنی بہترین خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اس سے بنی نوع انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں اس کو۔ ہم یہ پتا کریں کہ ہمارا بیسٹ کیا ہے، جس میں کوئی ایسی چیز جس میں ہم بیسٹ ہیں۔ کیا اس چیز میں یہ نہیں آتا؟ بالکل، دوسروں کے ساتھ ہم انہیں پرووائڈ کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ جو بنت عباس ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی، شیئر کریں، دوسروں کے ساتھ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں، اور بیٹے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہترین صلاحیتیں ڈھونڈیں۔ فار ایگزامپل، میں صرف چند ایگزامپل دے رہی ہوں، اگر آپ کے اندر کمپیشن ہے، آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میڈیکل پروفیشن میں جا سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نرس بن سکتے ہیں، یا آپ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، اگین جو کہ ان لائن ود قرآن اینڈ سننا ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ کے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو آپ کیا بن سکتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو آپ ٹیچر بن سکتے ہیں۔ آئی نو ایک انسان کے اندر یہ ڈفرینٹ کوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر پیشنس ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو علم سکھا سکتے ہیں،
کیونکہ ٹیچنگ میں پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ کریٹو ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ کی کریٹو سائڈ اسٹرانگ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ انجینئرنگ اور آرٹ والی سائڈ پہ جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے گھروں کے لیے اچھے افورڈیبل سولوشنز دے سکتے ہیں. اگر آپ کا جیسے کہ پولیٹیکل سائنس وغیرہ کا سبجیکٹ کا انٹرسٹ ہے تو آپ لو خاص کر یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ پالیٹکس میں جا کے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت کیلیبر دیا ہے اور ہر انسان مختلف ہے. اگر کسی کے اندر کریوسٹی والی ایلیمنٹ زیادہ ہے تو وہ سائنٹسٹ بن سکتا ہے. اگر آپ پزل وغیرہ یا پرابلم سالونگ میں، اگر آپ اس طرح کے میتھس وغیرہ میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ سافٹ ویئر وغیرہ میں جا سکتے ہیں، انجینئرنگ میں. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوشش کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر بہترین صلاحیت کیا ہے. اچھا، اگر کوئی آ، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، وہ ان کے اپنے کوئی بہت زیادہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ ان کے پاس ایسے پیسے بھی بہت زیادہ نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کی ڈائریکٹ اس طرح سے خدمت کر سکیں. تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ گھر میں کھانا پکاتی ہیں اور لوگ ان سے آرڈر کرتے ہیں کھانا، ان کو کھانا پرووائڈ کرتی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی سروس دے رکھی ہے کہ اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، صاف ستھرا گھر کا کھانا، اور ظاہر سی بات ہے گھر کا کھانا سستا بھی ہوگا، تو آپ ان کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں گی. تو اپنی بہترین صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، چاہے ان کی مخلوق کی خدمت کرنا ہو، چاہے اللہ کا دین پھیلانا ہو، لوگوں تک صحیح دین پھیلانا ہے، یہ تو بہترین کام ہے. چاہے انسانیت کی کسی بھی اور طریقے سے مدد کرنی ہے، اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے. اب میں اگر آپ سے فار ایگزامپل کہتی ہوں، ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ لو، میں یہ آپ کے لیے سوٹ لے کر آئی ہوں اور یہ کلر جو ہے آپ پہ بڑا سوٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا میں آپ کے لیے یہ سوٹ لائی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ وہ سوٹ سٹچ کرا کے پہنیں گی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے. یعنی کہ ان چیزوں کو بروئے کار لایا جائے، ان چیزوں کو استعمال کیا جائے، اور پھر بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کو اپنی خوبیوں کو تلاش کر کے ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی کہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو وہ کرتے آ رہے ہیں، ہم تو وہی کریں گے. یا ہمارے گھر میں جو ریچول چلے آ رہے ہیں، یا ایون آج کل تو کلچرل کے نام کے اوپر گورنمنٹ کی لیول پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف. یعنی کہ لوگ اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ جو صحیح پیروی ہے، جو صحیح چیز، جو صحیح علم ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، رسول کی اتباع کی جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیز ہوتی آ رہی ہے. یہ چیز تو سننے کو ہمیں بہت ملتی ہے. ہماری امی ایسے کرتی تھیں، ہمارے والد ایسے کرتے تھے. یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا وہ چیز ہمارے دین میں ہے، موجود یا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ چیزوں کو سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا جائے؟ جو ہم کرتے ہیں اسے سمجھنا اور جانچنا کیوں ضروری ہے؟
تاکہ ہم صحیح راستہ فالو کر سکیں، تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو علم کے ذریعے مضبوط کر سکیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، تاکہ ہم دوزخ سے بچ سکیں۔ سمپل ریزنز ہے نا۔ اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے جو ہماری فیملیز میں ہوتا آ رہا ہے یا ہمارے بزرگ جو کرتے آئے ہیں، اگر وہ صحیح ہے، وہ ان لائن وتھ قرآن سننا ہے، آپ ضرور فالو کریں، بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا جو میں عمل کر رہی ہوں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ گمراہی سے بچ سکیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، تاکہ ہم صحیح چیز کو فالو کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو، تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، یعنی کہ اس نے تو ایک بہت ہی مضبوط چیز کو تھام لیا ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہتی ہوں، دیکھیں اب ہمیں کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں تو آپ لوگوں کو خود سے بھی اندازہ ہو جاتا ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میم آئی تھنک اس کا یہ ہے کہ مطلب جو بھی آپ کی زندگی میں ہوا ہو اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور ہمیں وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہوں بجائے کہ مایوسی اور نا امیدی میں پڑ کے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، کیا ہوا۔ کوئی بھی پرابلم اگر لائف میں آ جاتی ہے، وہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو مین اس میں بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، کسی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کا کچھ، تو اس میں ہمیں جھکا لینا چاہیے اپنا، اس میرے خیال سے۔ کا یہ بنتا ہے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی۔ جو بات آپ نے کی وہ بات ایک لحاظ سے بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی بھی آپ کے اوپر ٹائم آتا ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اطاعت اختیار کر لی، یس سر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوا یس، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنا اور ان پہ عمل کرنا، اور احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر عمل وہ جو بھی کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ بالکل، یہ احسان ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں، اور انسانوں کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ کہ میں اس انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہی ہوں، وہ صرف میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں کہ روز قیامت وہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ بالکل، لیکن لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، اور کون وہ شخص ہے کون وہ شخص ہے جو کہ زمین پہ ان سے بہتر انسان اور کوئی نہیں تھا؟ جن کے اخلاق اچھا ہے، جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ او اور ان سے جو ہمیں احسان کی ایگزامپلز ملتی ہیں، آپ میں سے کوئی دے گا مجھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یس رسول اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کی زندگی سے مجھے کچھ ایگزامپلز بتائیں۔ میم وہ انتہائی مطلب اچھے تھے، مطلب ان کے ساتھ کوئی برا بھی ہو جاتا تھا لیکن وہ بدلے میں برا نہیں کرتے تھے، تو سمائل ہوتی تھی ان کے فیس پہ اس طرح۔ ہوں، ہاں میں ایک واقعہ، جیسے میں نے سنا تھا کہ ان کی بیٹی کا قاتل ایک دفعہ ان کے سامنے آ گیا تھا، تو انہوں نے اس پر احسان کیا تھا، اس کو معاف کر دیا تھا،
और इस तरह एक किस्सा है कि उनपे कूड़ा फेंकती थी एक औरत, तो वो जब बीमार हुई तो उन्होंने उसके साथ एहसान का मामला किया, उसकी घर गए, उसकी तीमारदारी की। तो आई थिंक ये उसमें आ सकता है। आपकी बेटी नहीं थी बेटा, आपके चचा को जो थी वो हिंद जो थी उन्होंने जी जी। शहीद किया था। तो उस अच्छा। जो है जब फतेह मक्का हुई तो आपने उन्हें माफ कर दिया उनको, क्योंकि वो बाद में ईमान ले आई थी, तो उनको माफ कर दिया था। बिल्कुल सही। और मैम ये भी होता था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज पढ़ते थे तो जो कुफार थे उन्होंने मुझे क्लियर नहीं है कि उन्होंने किसी का जो है वो स्किन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख के चले जाते थे, तो ताकि वो नमाज में डिस्टर्ब हो। उसकी इंटेस्टाइन्स, ओजड़ी, उसके पेट जी। का जो सारा फिल्थ था वो आपके ऊपर जब आप सजदे में गए तो आप तो बिल्कुल। आप तब भी मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी जो है वो उनके साथ उस तरह का बिहेवियर नहीं करते थे जिस तरह वो करके जाते थे। और एहसान के मामले में उनका गरीबों के साथ क्या मामला था, जो गरीब लोग उनके पास हैं? इंतहाई अच्छा मामला था। इवन उनके घर में भी जो होता था उनके पास भी नहीं होता था खाने के, लेकिन वो गरीबों को प्रोवाइड करते थे। बिल्कुल अभी ही। भी बच्चों के साथ आपका कैसा सलूक था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बहुत ही अच्छा। बच्चे जब उनको मतलब तंग करते थे, मैंने एक वाकया सुना था, लेकिन फिर भी वो स्माइल होती थी, अच्छे से पेश आते थे। मतलब उन अलैहि जैसा उनके तो साथ कोई भी खेलते नहीं। थे या बड़ा कोई मतलब क्योंकि वो रसूल थे अल्लाह के तो बड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, या उनके साथ खेला करते थे आप? बहुत बहुत अच्छा था, खेला करते थे। मतलब जैसे उनके खुद के नवासे भी थे, उनके साथ भी वो, बहुत अच्छे से खेलते थे और मतलब नबी सब करीम कुछ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप खड़े हो जाते थे, अपना एक जो गेम आप खेलते थे बच्चों के साथ, आप दूर खड़े हो जाते थे हाथ खोल के और कहते थे कि सबसे पहले देखो मेरे पास कौन आता है, और बच्चे दौड़ के उनके पास जाया करते थे। तो इस तरह आप खेला करते थे बच्चों से। आपका अपनी बीवियों के साथ क्या मामला था? बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत का मामला था कि मैम वो एक आता है ना कि नरेशन में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आयशा से कि ए आयशा, मुझे जब से पता चला कि जन्नत में तुम मेरी बीवी होगी तो मुझे मौत खूबसूरत लगने लगी है। लाइक मैं उसमें सिर्फ बात ये है मैम कि जिस इंसान ने अल्लाह का दीदार किया हो और जो खुद अल्लाह का महबूब हो, उससे फिर किसी और चीज की तलब रहती नहीं है। लेकिन ये हम सबको सिखाने के लिए था कि आपको अपनी बीवियों को किस तरह लाड करना है, उनको प्यार करना है, प्यार उनका से। दिल रखना है। और आपका आपकी बेटियों और के साथ, खासकर हजरत फातिमा के साथ कैसा सलूक था? कि जब वो हजरत फातिमा जब आती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपना जो कपड़ा वो जो शोल्डर्स पे रखते थे, वो वो उतार के और ना वो जमीन पे रख देते थे कि मेरी बेटी आई है। और आपका जानवरों के साथ क्या मामला था, बेजबान जानवरों के साथ? एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसने अपनी सवारी के ऊपर बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, तो आपने फरमाया कि इसका सामान कम करो, इसके ऊपर इतना बोझ मत डालो। हत्ता कि बेजबान जानवरों के बारे में भी आपको पता है ना, इस्लाम में वॉर के मामले में है कि अगर आप वहां पे कॉन्कर कर लेते हैं, अगर वो जगह जीत लेते हैं, तो आप दरख्त को भी नहीं काट सकते। आप बूढ़ों बच्चों औरतों को तो कुछ नहीं कह सकते, आप दरख्तों को भी नहीं काट सकते, आप वहां की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये है हमारे दीन में एहसान का मामला। और मैम सबसे मुझे ना एक बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात पे कि हम इंसान ये समझते हैं कि जमीन हमारी है, हम हम्म। बहुत सुपीरियर हैं। तो हम बेजुबान जानवरों को हम बिल्कुल फोकस नहीं करते। लाइक जो हमारे स्ट्रे कैट्स हैं, जो गली में जो डॉग्स घूम रहे होते हैं, उनका उनकी हालत इतनी बुरी हो रही होती है, हम उन पर कोई फोकस नहीं कर रहे होते। हदीस में और आता है फिर कि हम एक औरत जहाँ हमारा पे, जो जी जी, सॉरी। यस मैम, और जो हमारा जो बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा जो सीवियर होता है वो गधे के साथ होता है। लाइक हम तो ये एग्जांपल देते हैं कि तुम गधे हो, ये इतनी बुरी एग्जांपल है कि हम किसी इंसान को ये कह देते हैं। बिल्कुल। हत्ता के पिग्स के बारे में बड़ी इस तरह की बातें मशहूर हैं कि सूअर का नाम लेने से आपकी जबान नापाक हो जाती है, हल्के खुद कुरान में से इसका जिक्र है। यस मैम, कुरान में ऐसी कोई बात नहीं मिलती हमें। और इसका जिक्र है कुरान में, सूअर का लफ्ज है, लेकिन खंजीर। और आप ये देखें कि इसके साथ साथ कि अल्लाह ताला की मखलूक है, रहम तो इस पे भी किया जाएगा, बस उसका गोश्त ही तो हराम है, उसको खाना ही तो हराम है, और क्या मसला है? मैम कहते हैं कि आपने अगर उसका नाम लिया तो आपकी 40 साल की इबादत खत्म हो जाएगी, और मतलब इस तरह की बातें। बिल्कुल।
کہ آپ کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جاندار کے اوپر، ہر جاندار، چاہے وہ پودا ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، ہر جاندار کے آپ کا احسان کا جو معاملہ تھا، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ، اگین جو بات میں ہمیشہ کرتی ہوں، اپنا علم بڑھائیں، کیونکہ جو نجات کی چابی ہے نا، اگر ہم نے واقعی سکسیسفل ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لی، اور دوسرا یہ کہ اس نے احسان کی روش اختیار کی، تو اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، خاص کر آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے نیبرز، آپ کے ارد گرد اگر کوئی جانور ہے، ہر چیز کے ساتھ آپ نے احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسے لوگ بھی جن کو آپ نہیں جانتے اور آپ ان کسی خاتون کی طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریں کہ آپ مدد کریں، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو کہ سکسیسفل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ہی مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا ہے۔ تو اپنے انفلوئنس کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو احسان کا معاملہ اختیار کر کے، اور اگین جیسے سب سے پہلے شگفتہ نے بات کی کہ احسان، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیک ہوگی، آپ اس شخص کے لیے نہیں کر رہے، آپ اس انسان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو لاسٹ کلاس میں ایک آیت یاد ہے، جو کوئی بھی خیر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے وہ اس کا نقصان اسی کو ہے۔ تو یہ فوکس ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ارد گرد کی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنی سراؤنڈنگ کے لیے خیر کا باعث بنے، چاہے پودے کو پانی ڈالنا ہے یا کسی انسان کی مدد کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے جواب دے تو نہیں ہوں گے، ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں آگاہ کر دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اسے بھی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے جاننا بیٹے؟ جواب دہی کا جو تصور ہے وہ ہماری زندگی پہ کس طرح اثر ڈالتا ہے، کہ ہمیں ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ میم جو یہ ہے نا کہ جو ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے، اور جو اس میں ایک بات کوٹ کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پلیزرز کو بالکل ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو، ڈیتھ جو ہوتی ہے آپ کی۔ تو لائک اگر ہم ڈیتھ کو یاد کرنا اسٹارٹ کر دینا تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر یہ یقین ہمارے دل میں اتنا پختہ ہو جائے گا کہ پھر میرے خیال سے ہمت نہیں ہوتی انسان کی غلط کرنے کی۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات بیٹے، جب آپ زندگی جی بھی رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کے اوپر اب جواب دہ ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، آپ کی اخلاقیات بہتر ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کانسٹنٹلی، اور آپ نے ایک دن ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اور میم پھر یہ اور جو ہے نا وہ بات ہے کہ ڈیتھ انسرٹین ہے، لائک آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ آپ کب چلے جائیں گے۔ تو جب یہ اگر ہم ہر سیکنڈ سوچتے رہے نا کہ یہ اتنی انسرٹینٹی ہے کہ میں کبھی بھی جا سکتی ہوں، کبھی بھی جا سکتی ہوں، اور پھر مجھے ایک ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، تو پھر بالکل، ایک ڈر تو بیٹھ ہی جائے گا آپ کے دل میں۔ تو اس وجہ سے انسان ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، ایک دن آپ سب خود کھڑے ہوئے ہوں گے اور خود اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو تھی وہ پہنچا دینا تھی،
پھر ہم انہیں آگاہ کر دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. جو سفید سیاہ کیا ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے آئیں گے. اللہ خوب جاننے والا ہے اسے بھی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے. تو اس وجہ سے آ، انسان کانشیس رہے اس بارے میں. جی بتائیے. آ، ہے جیسے مطلب قرآن میں ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا ہے. ویسے ہی اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہمیں بھی اس پہ مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے نا، کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، وہی حساب کریں گے ایک دن یہ وہ. تو ہمیں بھی اسی طرح رہنا چاہیے. بیٹے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ کوئی انسان آپ پہ ظلم کیے جا رہا ہے اور آپ دبتے چلے جا رہے ہیں. جو صبر کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں گے، چاہے آپ اپنے جیسے حدیث میں آتے ہیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو، اور جو کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے یا آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنے لیے سٹینڈ لیں گے. اس کے بعد آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے پھر آپ صبر کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ہونے دیا جائے اور بس آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں. ہاں کچھ مظلوم ایسے ہیں جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ بالکل 100% جو شخص ظلم کے اگینسٹ کھڑا ہو بھی رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا وہ دونوں اللہ پہ توکل کریں گے. لیکن انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ ظلم کو روکا جائے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ میں. وہی کہ آگے چلتے ہیں. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ. ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع دے رہے ہیں، یعنی کہ جو دنیا کی جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں وہ دنیاوی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع ہے. ہم بارہا یہ اس کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا کی جو شان و شوکت ہے یا اس طرح کی چیز، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. پھر ہم انہیں چکھا کر کھینچ کے لے آئیں گے. پھر ہم انہیں کھینچ کر لیں گے ایک بڑے گاڑے عذاب کی طرف. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے تو لوگوں کو جو دنیاوی فائدہ ہے وہ تو پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے ایک بہت گاڑے عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اس چیز کو انہوں نے کبھی نگیٹ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں پالنے یہ پیدا کرنے والی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جو باقی تو شریک ہیں چھوٹے موٹے جو ہماری سفارش کر دیتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ ہی غنی ہے، بہت خوبیوں والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ چیز جو ہے ہم سورہ کہف میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، جو سورہ کہف کی آخری کی آیت ہے. اور اگر زمین میں جتنی بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی میں مہیا کریں، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت ہے. اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دوبارہ دوسری دفعہ یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اور قرآن میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ کم سے کم 2 دفعہ ضرور ڈسکس ہوئے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور اتنے ہی 7 سمندر اور لے آئیں، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے.
میم یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اگر لائک انہوں نے اگزامپل دی اللہ پاک نے کہ اگر اتنا کچھ ہو بھی جائے پھر بھی جو ہے وہ جو اللہ کی تعریف ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اللہ لائک اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اشارہ ہے کہ اگر پوری تم سب لوگ مل کے میری تعریف کرو یا نہ بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہی رہے گی. اور سب سے بڑی بات بیٹے، یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لامحدود علم کے بارے میں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، ان کی حکمت، ان کی طاقت، ان کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے. یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارا جو بڑا ہمارے پاس بڑا ہی محدود علم دیا گیا ہے ہمیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے چیز کہ ان کا علم کتنا وسیع ہے اور ہمارا علم، ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ کتنا محدود ہے. ایک انسان کتنی کوئی کتاب لکھ لے گا یا اس کے پاس کتنا کوئی علم ہوگا، کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ ماسٹری کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ تو آپ کسی دوسرے ٹاپک کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم لا زوال ہے، لا محدود ہے. ان کی حکمت، ان کی طاقت، کیونکہ تمام چیز ان کی مخلوق ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو جب ہمیں کبھی کبھی اپنے علم کی بڑائی کا ذرا زوم ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑا کچھ پتا ہے، تو ہمیں اس طرح کی آیتیں یاد رکھنی چاہیے کہ لا محدود علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. آگے چلتے ہیں. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کر دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہ اوہو اتنی بڑی مخلوق کو دوبارہ سے کیسے پیدا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی آسان ہے، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے. جس طرح ایک کو پیدا کرتے ہیں اسی طرح سب کو پیدا کر دیں گے. جس طرح ایک کو مارتے ہیں اس طرح باقیوں کو مار دیں گے. جس طرح ایک کو دوبارہ زندہ کریں گے اس طرح باقیوں کو بھی کر دیں گے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں تو ہر چیز ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو پرو لاتا ہے دن میں اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں؟ کیسے فلالس طریقے سے رات کے اندر دن داخل ہوتا ہے. صبح کا اگر آپ دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم کمرے میں اندھیرا لائٹ آن کی ایک دم سب کچھ اجالا ہو گیا، نہیں، ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے رات میں دن داخل ہوتا ہے اور دن میں رات داخل ہوتی ہے. پرو لاتا ہے رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو. سورج ایک ٹائم پہ نکلتا ہے ہمارے لیے، ہمارے دن کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو دن کی روشنی میں. اور پھر جو چاند ہے وہ ایک مدھم سی روشنی آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ آرام سے سکون حاصل کر سکیں، سو سکیں. یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، اور یہ کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ رات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، یا دن کی روشنی بہت زیادہ تیز ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان سے زیادہ بڑا سچ حق اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ یہ لوگ جس کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، بے بنیاد ہے وہ چیز جن کو اوروں کو جو خدا بنا لیا ہے. اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور عظمت والا ہے. ألم تر أن
فلکا تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کرتا کہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کے یہ اتنا بڑی جہاز جو ہے وہ سمندر میں چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ۔ اور جب کبھی سمندر میں موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کہ ذرا سمندر میں طوفان آیا، اوپر نیچے ان کی کشتی ہوئی سائبانوں کی طرح، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ تو ان میں سے کچھ ہی ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اس چیز کو برقرار رکھتے ہیں جب اس وقت بڑے خالص ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو قول کے جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ یعنی کہ جب اچھا وقت آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو بڑا اچھے انسان بن کے بڑا اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے، یہ دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اور جب واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خشکی پہ لے آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے قول سے پھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے، کیا ہم بھی اچھے مسلمان بنتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے، اور پھر اچھے وقت میں بدل جاتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر ہم بدل جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ جب مشکل وقت آئے تو ہم بڑے اچھے مسلمان بن جائیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی شروع کر دیں، اپنا سر بھی کور کرنا شروع کر دیں، بڑے روزے بھی رکھنے شروع کر دیں، اور چیریٹی بھی کرنی شروع کر دیں اس وقت، یہ ساری چیزیں کرنے لگ گئے کیونکہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تو پھر ہم اوروں کو کریڈٹ بھی دینا شروع کر دیں، پھر ہم نے نماز بھی اس میں بھی تاخیر کرنی شروع کر دی، پھر چھوڑنا شروع کر دیا، اور یا پھر اپنے لباس کے بارے میں بھی کیئر فری ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات بتائیے مجھے، آسانی اور مشکل دونوں میں اللہ کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ میم مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے، یہ ہماری ایک پریکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرانا چاہتے ہیں کہ چاہے مشکل ہے یا آسانی ہے، لیکن میں تمہاری لائف کا مطلب میں تمہاری پوری زندگی ہوں، مطلب ایک اپنے بندے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ مشکل ہے تو تم مجھے یاد رکھو، یہ تو سیکنڈری چیز ہو گئی نا، پرائمری چیز تو ہوئی نہیں۔ ہوں اللہ تعالیٰ تو پرائمری ہے نا ہماری زندگی میں، لائک کوئی چیز نہ ہو لیکن وہ ہو، ان کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور یہ چیز جو ہے نا کہ بیٹے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشکل اور آسانی دونوں وقت میں یاد رکھیں، یہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے چیز۔ لائک میم جیسے ایسا ہو جاتا ہے نا ہم سے کہ ہم جو ہے وہ پورا رمضان جو ہے وہ تقوا 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 پوری پریکٹس چلتی رہتی ہے، عید پر کوئی مہمان ہمارے گھر آ گئے، اب وہ جو عورتیں بیٹھتی ہیں تو گوسپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ہم بھی بیٹھ گئے اس میں کہ عید کا دن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل بالکل، عید کے دن تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کہ بس آزاد ہو گئے، جائز شیطان کے ہوتا ساتھ آزاد ہو گئے۔ بالکل۔ اور ہمیں حالانکہ ہمارا نفس ہی ہمیں بہکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لائک میم بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر دن جو ہے نا وہ آپ کی بس پریکٹس ہے، اگر خوشی مل رہی ہے تو آپ خاموشی سے الحمدللہ کہیں، اسے ایکسیپٹ کریں، لیکن یہ نہیں کہ بس آپ اس خوشی کے اندر ہی بالکل ڈھل گئے تو پیچھے جو پرائمری چیزیں ہیں وہ آپ بھول گئے۔ عید ایگزیکٹلی ہے آپ ٹھیک ہے، آپ اچھے کپڑے آپ نے پہنے، اللہ کے لیے پہن لیں،
ٹھیک ہے ہوں آپ تھوڑا سا تیار بھی ہو جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس خوشی سیلیبریشن میں کا اتنا دن ڈر دیا جائیں۔ گیا ہے، عید کا دن دیا گیا ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یس میم، لیکن سیلیبریشن کا پھر یہ مطلب نہیں نا میم کہ ہم مہمانوں کے گھر بالکل یہ نان محرم کا سین ہی ہم بھول جائیں، ہم جا کے ان کے گھر بیٹھ جائیں اور وہاں بالکل. گوسپ اسٹارٹ ہو گئی، یہ تو اور دوسرا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے نا عید میں، ادھر گھومنا اور کسی کے گھر جانا فجر تو چھوٹتی ہے نماز چاند بھول رات کی جاتے وجہ ہیں وہ۔ سے. سب سے پہلے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے نہیں کہ چاند رات کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے لیٹ مہندیاں لگائی اور آپ اپنے کپڑے تیار کر رہے تھے، آپ سب سے پہلے فجر چھوڑتے ہیں. یس فجر میم چھوڑتے یہی بات ہے۔ ہیں، ظہر بھی چھوٹ جاتی ہے میم، بالکل باقی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ چھوٹ آپ جاتی ہیں کیونکہ عید کا دن ہے۔ اب عید والے دن ہم نمازیں پڑھیں کیا؟ پورا مہینہ رکھا ہے روزے نمازیں، ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو عید بالکل والے دن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز نہیں پڑھتے. میں ایک فیملی کو جانتی ہوں جن کے گھر باقاعدہ پوری فیملی، جب فیملی گیدرنگ ہوتی ہے عید کے لیے تو باقاعدہ گانے کی محفل سجتی ہے اس دن. تو یس میم ایسا ہوتا ہے میم، چاند رات والے دن ہی گانے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میں خود یہاں کراچی میں ہوں تو میں نے دیکھا ہے چاند رات والے دن کیا کیا ہوتا ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے یہ کیا ہے۔ مطلب رمضان تھا تو صحیح تھا، ایٹ لیسٹ لوگ مطلب روزہ رکھتے تھے، عبادتیں ہوتی تھی، تو جاتا ہے رمضان تو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ لوگ پھر وہی سب کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو چلیں ایک ایک اوکیزن کی ہم بات کر رہے ہیں، جنرلی بھی ہماری زندگیوں میں جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تب ہم بڑا یکسو ہو کے اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم قرآن بھی ریگولر پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم پردہ بھی کرنا شروع کر دیں گے، ہم نمازوں میں بھی پابندی کر لیں گے، ہم دوسروں کو بھی ٹوکنا شروع کر دیں گے. اور جو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی اور ذرا آسانی آنی شروع ہوتی ہے، اس مشکل سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو ہم پھر اپنی وہی روش اختیار کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے بالکل جو میم ہم وہی کر رہے ہیں بات ہے نا کہ ہم خوشی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ہم دوسرا اسٹیپ لے کون سا رہے۔ تو پھر ہمیں پھر کیا ہم کرنا چاہیے؟ سوری میم۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میم ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لائف ہے، اس میں غم دکھ دونوں ہی آتے جاتے رہیں گے۔ تو اگر ایگزیکٹ. ہم کبھی ایسا ہمارا کر ہی لیتے ہیں، behavior ہمارا بیہیویئر ہمارے حالات سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یا پھر میم ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جو خوشی آئی ہے تو یہ بھی اسی دنیا کے ساتھ چلی جائے گی۔ اگر جس اللہ نے مجھے یہ خوشی دی ہے تو ہر یہ خوشی چیز چھین کے چلتا آزمائش ہے ہے. مجھ سے، کیونکہ یہ ٹیمپرری ہے، یہ بالکل زیادہ دن رکے گی نہیں میرے آزمائش ساتھ۔ ہے. ہمیں اللہ سبحانہ ہر تعالیٰ چیز ٹیمپرری ہے، مطلب انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، خوشی غم یہ سب ایسا ہی ہے۔ ہمیں اس چیز کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے جس چیز کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں اس پہ کرنا چاہیے، اللہ کے کام ماننے چاہیے، یہ سب ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی غم اور خوشی یہ لائف کا حصہ ہے، یہ آتے جاتے رہیں گے، جیسے اینا نے آزمائش۔ بالکل لکھا کہ ایک بیلنس پرسنالٹی ہمیں کریٹ کرنی چاہیے، ہمیں سینسیبل ہو کے سوچنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے ہم کانشیسلی سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک تو دیکھیں ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں ہم آزمائیں گے، دے کے بھی آزمایا جائے گا، نہ دے کے بھی آزمایا جائے گا. اس لیے انسان کانشیس رہے کہ ہمیں اپنا رویہ جو ہے نا، ایک اچھا مسلمان جو ہے نا، اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی عمر پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی عمر کے کون سے حصے میں، بڑھاپے میں ہے تو عبادت شروع کر دی اور جوانی میں ہے تو انجوائے کرنا شروع کر دی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک خاص عمر کے بعد آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی، اب آپ نے ساری عمر نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یا جو بھی آپ کے اوپر چیزیں فرض ہوتی جا رہی ہیں آپ نے وہ اپنے فرائض ادا کرنے ہی کرنے ہیں. اس لیے زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر میں اتار چڑھاؤ نہیں آنا چاہیے. ایک مسلمان کا بیہیویئر کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. لائک میں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جو میرا لاسٹ ایئر تھا یونیورسٹی کا، اس میں جب میرے فائنل ایگزامس ختم ہوئے تھے تو میں اتنی خوش تھی کہ اب فائنل ختم ہو گئے، اب میری 2 مہینے چھٹی ہے. تو میں نے وہ 2 مہینے، آپ یقین کریں کہ اسٹارٹنگ کا جو میرا 1 مہینہ تھا چھٹی کا، وہ میں نے اتنا ریلیکس ہو کے انجوائے کیا کہ میرا ایمان ایسے ڈاؤن ہوا ہوں ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلا. اور جب میرا سیکنڈ منتھ آیا چھٹی کا، میں نے ریئلائز کرنا اسٹارٹ کیا کہ ساری چیزیں اب الٹ ہونا اسٹارٹ ہو رہی ہے میرے ساتھ.
نہ ہوں میں نماز میں میرا دل لگ رہا تھا، میں اتنا رو رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. آہستہ آہستہ پھر مجھے چیزیں سمجھ میں آنی اسٹارٹ ہو کہ یہ سارے پروسیس اب غلط ہونا اسٹارٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ کہ جو میں نے بہت ایک سارے- پہلا مہینہ جو میں نے اتنا انجوائے کیا ہے نا، یہ سب اس کی بنا پہ ہے کہ میں نے پیپرز کو ایک تو اتنا سر پہ سوار کر لیا. پھر میں نے دوسرے بچوں کی طرح میں چھٹیوں کو انجوائے کر رہی، حالانکہ سین یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان ایک اچھے مسلمان کا بیہیویئر اس کی زندگی میں جتنے مرضی اتار چڑھاؤ آئے یا جو بھی سچویشن آئے وہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. بہت مزہ آیا، اچھی ڈسکشن رہی. آگے چلتے ہیں. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدیہ شیئا. بڑی زبردست بات ایک اور. اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. یہ نہ سوچے انسان اپنی زندگی میں کہ مجھے کوئی فلاں شخص بچا لے گا یا میرے بابا مجھے بچا لیں گے یا میری ماما مجھے بچا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز، یعنی کہ شیطان. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دنیاوی دھوکے سے بچائیں، صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرنی چاہیے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں جو کہ ہمیں دنیاوی زندگی میں نا ایک وہ ڈسیپشن ہے، وہ دھوکا ہے، سیراب ہے، پانی نظر آتا ہے پانی ہے نہیں. جو ہمیں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ فلاں پیر بچا لیں گے یا فلاں جو ہیں کسی کے آپ کسی کے مرید ہیں اور وہ کوئی بزرگ ہیں وہ بچا لیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سگے باپ بیٹے ایک دوسرے کو نہیں بچا سکیں گے. تو انسان فوکس کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے. پھر جو ہمارے عام گھروں میں بھی یہ بات کی جاتی ہے اور یہ شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ او اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ تو معاف کر دیں گے. کبھی تم نے دیکھا کسی ماں کو اپنے بچے کو آگ میں ڈالتے ہوئے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ سب ڈسیپشن ہے بیٹا، یہ سب دھوکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائنس دی ہے، تم نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے، اور اگر تم اپنی زندگی ایسے گزارو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم اپنی زندگی ایسے نہیں گزارو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے. یہ سمپل گائیڈ لائنس ہمیں دے دی گئی ہیں. میم یہاں جی جی. میم وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا وہ جنت میں ہی جائے گی، لیکن مطلب لوگ کہتے ہیں تو اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی تھی تو ہم تو بس جنت میں ہی جائیں گے، مطلب چاہے وہ پھر جتنے برے کام کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، جتنے گناہ کرتے ہیں ان کو یہی ہے کہ ہم تو مطلب نبی کی امت ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. بالکل بیٹا، لیکن نبی کی امت میں اگر آپ ہیں تو پھر نبی کے جو احکام ہیں ان کو فالو بھی تو کیا جائے، ان کی اتباع بھی میم تو کی جائے. اور میں نے نا کہیں یہ بھی سنا ہے کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں لیکن انہوں نے جو بھی امت نے جو بھی گناہ اور کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب ان کی سزا کاٹ کے پھر آخر میں جنت میں جائیں گے، کیا بالکل، یہ صحیح؟ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا، لیکن آپ اپنے اعمال کی سزا کاٹ کے جائیں گے. اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا یہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں جانے دے، کیونکہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ مارا گیا. تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ان کے احکام کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی سنت کو ایز اٹ از فالو کریں. اگر آپ کسی سے صحیح معنوں میں پیار کرتے ہیں تو آپ تو ان کی بات مانیں گے نا، ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے. اگر آپ
فار ایگزامپل اپنی امی ہیں یا ابو ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں میں آپ کی بہت آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، اور وہ گئے اٹھ کے ذرا پانی پلاؤ، آپ کہ نہیں میں ابھی نہیں اٹھ رہی، میں ابھی تھکی ہوئی ہوں. یا اس سے کہا اچھا ذرا میری مدد کر دو کچن میں، نہیں میں اس وقت پڑھنے جا رہی ہوں، میں نہیں کر رہی آپ کی مدد. تو اس کا مطلب آپ ان سے پیار کر، لیکن آپ یہ کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، تو کیا یہ صحیح پیار ہے؟ بتائیے. نہیں. یہ نہیں. پیار نہیں ہے. پیار یہ ہے جب آپ ان کی بات مانیں، جب وہ آپ ان کا خیال رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، ان کو ان کی حکم کی تعمیل کی جائے. اور اس میں بھی یاد رکھیے گا، قرآن میں بھی یہی ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے کہ جو چیز پسند آ گئی وہ کر لی اور جو چیز نہیں پسند آئی وہ چھوڑ دی. اگر اتباع کرنی ہے تو پوری کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 شادیوں کے معاملے میں سنت کو فالو کیا جائے اور ویسے نمازوں کی سنتیں بھی نہ پڑھی جائیں. میم لیکن لوگ تو ایسا کر رہے ہیں شادیوں کے معاملے میں، وہ کہتے ہیں سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ بالکل وسلم سنت کی ہے. ہے. اور بالکل اس میں دیکھیے جس چیز کا وہ اللہ بھول تعالیٰ نے جاتے ہیں. اجازت دے دی، میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے اس کے خلاف بولنے والے، ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا آپ کو اجازت دے دی، اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے، میں اور آپ اس کے بارے میں بولنے والے کچھ نہیں ہوتے. یہ بات تو پہلے ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے. میم لیکن وہ اس ٹائم کے اس وقت میں مطلب جنگیں ہوا کرتی تھی، میرا خیال تو یہ ہے جنگیں، ان کے شوہر مطلب ان کی شہید ہو جاتے تھے تو وہ چھوٹی عمر میں ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے یا کچھ بھی، تو وہ بیوہ ہو جاتی تھی. تو اس صورت میں ہوتا ہوگا نا کہ آپ اس مطلب کسی صورت کو میں پناہ کے دیکھیے، لیے ہیں. اور کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ نے بھی شادیاں کی، اور آپ کی ڈیفینیٹلی جو آپ کی شادیاں تھیں اس کے پیچھے حکمت تھی، اور ہم امت کے لیے اس میں بھی جو تھی لرننگ تھی. لیکن جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی نا بیٹے، اس کے بارے میں خواتین کو اس معاملے میں بالکل نہیں بولنا چاہیے. یہ بات تو طے ہے. ہاں، مطلب بات کوئی ضرور مرد ہے کہ قرآن کرنا میں یہ چاہتا ہے بھی تو وہ آیا کر ہے. لے. پلیز لیٹ می کمپلیٹ. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ تم انصاف کرو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو نہ کرو. تو قرآن میں یہ چیز بھی ہے کہ تم انصاف کرو اس چیز میں. اس لیے لیکن یہ جو خواتین اس چیز کو ایک اتنا بڑا ایشو بنا لیتی ہیں، یہ انتہائی غلط ہے. نہ ہی عورت سے اجازت کی ضرورت ہے اس چیز میں، کیونکہ جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کی اجازت، پھر کوئی انسان کون ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں اجازت دینے والا یا نہیں دینے والا. یعنی ایک لمبی بحث میں ہم آ جائیں گے. جی بتائیے، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی بنت عباس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ مطلب اس میں تھا کہ اگر ایک عورت اپنے جو مطلب نکاح نامے میں یہ شرط رکھتی ہے کہ مطلب میرے ہسبینڈ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتے، تو یہ اس پہ فرض سوری ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کرے. سوری، میں آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. میم وہ ایک ویڈیو تھی کہ مطلب ایسے اسلامی کوشچن تھے اس میں سارے، تو وہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایک عورت جو ہے اپنے نکاح نامے میں یہ شرط رکھتے کہ مطلب میرے ہسبینڈ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتے، تو پھر اس میں فرض بن جاتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا، جو اس کا رائٹ ہے. اور فقہی یہ مسئلہ آ وہ جاتا ہے. یہ فقہی مسئلہ آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر آپ ضرور سرچ کریں. لیکن اگین یہ تو پھر اجازت والی بات ہوگی نا، کہ اگر وہ عورت اجازت دے، وہ عورت اجازت دے رہی ہے. اگر وہ نکاح کر رہا ہے اور وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ کنڈیشن کون لگا سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. جو چیز اللہ تعالیٰ جس چیز کی اجازت دے رہے ہیں، واللہ عالم. اگین یہ فقہی مسئلہ ہے. اس کے اوپر کسی جو پراپر اسکالر ہیں، مفتی ہیں، ان سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نکاح نامے میں ایسی کوئی شرط رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ کثیرن ہے میم. وہی کی تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ دنیاوی جو دھوکہ ہے نا، کہ کوئی آپ کو بچا لے گا یا کوئی آپ کو نجات دلوا سکتا ہے، یا جو شیطان کا ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی انسان سیاہ سفید کرتا پھرے. یا پھر کئی دفعہ یہ کہہ کے بہکاتا ہے وہ کہ تمہارے تو گناہ بہت بڑھ چکے ہیں، تمہیں تو تمہاری معافی تو نہیں ہوتی. تو یہ اس طریقے سے بھی ڈیسیو کیا جاتا ہے.
شیطان اس طرح سے بھی ریسیو کرتا ہے. تو اس طرح کے دھوکوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. یہ سب دھوکے ہیں. انسان قرآن اور سنت کو فالو کرے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بے شک آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اب ریئلائز کریں اپنی غلطی کو، اور پھر نیا سٹارٹ لیں، اپنی اس غلطی کو سدھاریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. لیکن اس پیٹرن کے اوپر لگے رہیں بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں یا تو میرے سے غلطی میں اتنا گنہگار ہوں کہ میری معافی ہو ہی نہیں سکتی، یا پھر یہ سوچے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان اور رحیم ہے، میں جو مرضی کروں معاف ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. قرآن اور سنت کو فالو کیا جائے اور اس کے لیے اپنا علم بڑھایا جائے. آگے چلتے ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی. نعوذ باللہ. اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں اس کی موت واقعہ ہوگی. کئی دفعہ لوگ ٹریول کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک جگہ پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں لکھی تھی. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے. ہم جو یہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہوگا، یا انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے رہتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت فلاں سن میں آ رہی ہے، یا لوگوں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز آپ کو پتہ ہے، یا آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. غیب کی باتیں اور کوئی نہیں جانتا، اور ہمیں اس چیز پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ جو آیت ہے یہ ہماری ایمان، اخلاق اور جواب دہی کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور غیب کی چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ اگلے دن آپ کیا کمائیں گے، کتنی کمائی ہوگی، کیا ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہی جانتے ہیں کہاں پہ کتنی کب بارش برسانی ہے. یہ تمام چیزیں، یہ غیب کا علم ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. الحمدللہ سورہ لقمان ہماری مکمل ہوئی. آج کے ہم اپنے کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو ہماری آج کی پہلی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی بہترین خوبیوں کو تلاش کرنے کی کریں، اور اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اپنی بیسٹ ایبلٹی، اگر آپ کے اندر پیشنس ہے آپ ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر کمپیشن ہے، لوگوں سے بھلائی کا آپ کے اندر جذبہ ہے، تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نرس بن سکتے ہیں. ایسی این جی اوز جو کام کر رہی ہیں آپ ان میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر کیوریوسٹی ہے آپ ایک اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. تو اپنی بہترین صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اور ان کو انسانیت کی بھلائی کے لیے نہ. ایک ہوتا ہے کہ انسان ہم آگے پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری پڑھائی اس لیے کی ہے تاکہ ہم کما سکیں. نہیں، تعلیم کا مقصد صرف کمانا نہیں ہوتا. ہاں، ایک کمفرٹیبل لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے آپ پیسے کماتے ہیں، لیکن آپ کا پرائم آبجیکٹو لوگوں کی بھلائی ہونا چاہیے. احسان والا معاملہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپلس، ماشاءاللہ اتنا اچھا کنٹریبیوشن تھا آپ لوگوں کا، مجھے اتنا مزہ آیا. احسان کے معاملے پہ پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اچھے مسلمان بن جاتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے، اور پھر اچھے وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہم بھی بدل جاتے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو کہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اور یہ اس کا جواب جو ہے یہ پھر اس کے اوپر ہم عمل کریں، صحیح جواب اپنے آپ کو دیں
کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم بڑے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر جب ہمارے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم بڑے نمازی بھی بن جاتے ہیں، 5 وقت کی بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اپنا حلیہ بھی درست کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی اچھا کر لیتے ہیں، ہم چیریٹی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنی دوبارہ سے اپنی پرانی والی اپنی ذات میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دنیاوی دھوکے سے بچائیں، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا اس دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن باپ بیٹے کو نہیں بچا سکے گا اور بیٹا باپ کو نہیں بچا سکے گا، اور اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئے کہ جس طرح شیطان کئی دفعہ بہکاتا ہے کہ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، تم جو مرضی کرو وہ معاف کر دے گا، یا تم تو بہت ہی گنہگار ہو، تمہاری تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ قرآن اور سنت کو فالو کریں، اپنا علم بڑھائیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، چاہے کتنی ہی بڑی غلطی ہو جائے، اگر سانس چل رہی ہے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں اور ایک بہتر مسلمان بنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، وہ جانتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، وہ جانتے ہیں کس کو کب کہاں موت آئے گی، وہ جانتے ہیں کون سی جان کیا کمائے گی کل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔